وہ سود اور ربا کی مد میں ہی آئے گی۔ نمبر دو، اسلام میں کوئی پیپر کرنسی کا کوئی جواز نہیں۔ آج کل کی بینکنگ کو اسلامی بینکنگ کہنا ہی سراسر غلط ہے، بلکہ میرے خیال میں غیر اسلامی ہے۔ گاڑی 3 سال پہ قرض پہ لینی ہے تو وہ آپ کو 13 لاکھ کی ملے گی، 5 سال پہ لینی ہے 15 لاکھ کی ملے گی، 10 سال پہ لینی ہے تو 20 لاکھ کی ملے گی۔ یعنی مدت کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کی قیمت میں کمی یا اضافہ ہوتا رہے گا۔ پھر جو کمی یا اضافہ وہ مدت ہے، اس کے ساتھ وہ شرح سود لگائیں گے قائم اور +2%۔ اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے اسلامی بینکنگ کے نام نہاد اسلامی بینک کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اسلامی بینکنگ کو نام نہاد کرنا ہی مناسب ہے، کیونکہ بینکنگ ایک ایسی چیز ہے جو گناہ کبیرہ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ، بلکہ اس حد تک کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو اپنے ساتھ جنگ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو اس کو اسلامی کہنا ہی بیکار ہے۔ یہ ایسی جیسے آپ کہیں کہ اسلامی ڈاکہ، اسلامی چوری، اسلامی زنا اور اسلامی مطلب جو بھی آپ کسی چیز کے ساتھ اسلام کا نام لگا دیں تو شاید پاک ہو جاتی، ان کا خیال ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا میں یہ عرض کر دوں کہ اسلام میں بینکنگ یا لین دین کے بارے میں بڑی واضح چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں نقد اور ادھار قیمت ایک ہوتی ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نقد قیمت جو آپ کی 10 روپے اور ادھار قیمت جو آپ کی 12 روپے ہو۔ اگر آپ مہینے بعد دے رہے ہیں یا 2 ہفتے بعد دے رہے ہیں تو اس کی قیمت کو آپ مطلب چینج کر لیں، اور جو چینج ہوگی، جو اضافی قیمت ہوگی، وہ سود اور ربا کی مد میں ہی آئے گی۔ نمبر دو، اسلام میں کوئی پیپر کرنسی کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ آج تک جتنے بھی ہمارے مطلب ہے خلفاء راشدین گزرے، یا مثال کے طور پہ اس کے بعد کوئی جو لوگ آئے، انہوں نے میرے خیال میں اس کو پیپر کرنسی کو اون نہیں کیا۔ اب پیپر کرنسی جو ہے نا، وہ اسلام میں جس کا جواز ہی نہیں ہے، تو اس سسٹم کو آپ اسلامی سسٹم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ تبادلہ کرنے کے لیے شے استعمال کر رہے ہیں، مثلا سونا، چاندی، گیہوں، جو، نمک اور مطلب ہے کھجور، یہ ساری چیزوں کی اپنی ایک ویلیو ہے، اپنی قیمت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کو باقی چیزوں کو ایکسچینج کرنا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ساری ملا کے تو دیکھا جائے تو آج کل کی بینکنگ کو اسلامی بینکنگ کہنا ہی سراسر غلط ہے، بلکہ میرے خیال میں غیر اسلامی ہے، اور بہت سخت گناہ ہے، کیونکہ اس میں تو اسلام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ نمبر دو، یہ اسلامی آج کل کی نام نہاد اسلامی بینکنگ ایک تعویلوں کا، ہیلے بہانوں کا اور مختلف قسم کے مفروضوں کا ایک ملغوبہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو مختلف طریقوں کے عربی اپنی جو ووکیبلری ہے اس سے امپریس کر کے تو اس کو آگے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط چیز ہے۔ کیونکہ اس میں اسلامی بینکنگ میں مطلب ہے کوئی، وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ قرض نہیں دیتے پیسے سے، بلکہ ہم شے لے کے دیتے ہیں۔ اور ایک صاحب تو ماشاءاللہ آپ کے بڑے ہی زبردست انہوں نے ایک تعویل پیش کی ہے، جو سن کے ویسے ہنسی بھی آتی ہے اور خوف بھی آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں پیرشیبل ہیں، یعنی جو مطلب ہے آپ کی گوشت ہو گیا، نمک ہو گیا، کوئی چیز جو پکانے والی ہے، سبزی، دال، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس پہ قرض نہ لیں تو اس پہ سود جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اور اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی بڑی چیز لے لیں، مطلب پتیلا لے لیں، دیگ لے لیں، کوئی پرکولیٹر لے لیں، گھر کی مشینری لے لیں، سلائی مشین لے لیں، اس پہ جائز ہے، کیونکہ اس کی لائف زیادہ ہے۔ تو یہ بالکل ایک قسم کی حماقت ہے، اور جس کسی بندے نے یہ اختراع پیش کی ہے، وہ میرے خیال میں اسلام میں کسی جگہ اس کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ یہ سوچ لیں کہ یہ
بالکل ایک غلط بیانی کی جا رہی ہے اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اسلام کے نام پہ جو باشرہ لوگ ہیں ان کو ورغلایا جا رہا ہے۔ بلکہ اسلامی بینکنگ کی ایجاد جو تھی، اختراع جو تھی، وہ شروع سے ہی اسی طریقے سے کی گئی ہے کہ مطلب ہے کہ تاکہ باقی جو لوگ ہیں ان کو جو باشرہ لوگ ہیں جو اپنا پیسہ بینک میں نہیں رکھتے ان کو اس میں لایا جائے۔ تو میں تھوڑی سی اس میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس میں پہلے بھی میں نے ایک مثال پیش کی تھی، وہ اگر گاڑی کی قیمت 10 لاکھ نقد کی ہے تو اگر آپ نے گاڑی 3 سال پہ قرض پہ لینی ہے تو وہ آپ کو 13 لاکھ کی ملے گی، 5 سال پہ لینی ہے 15 لاکھ کی ملے گی، 10 سال پہ لینی ہے تو 20 لاکھ کی ملے گی۔ یعنی مدت کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کی قیمت میں کمی یا اضافہ ہوتا رہے گا، اور پھر جو کمی یا اضافہ وہ مدت ہے اس کے ساتھ وہ شرح سود لگائیں گے کائمور پلس 2%۔ اس وقت جو بھی کائمور کا ریٹ ہوگا اس کو پلس 2% لگا کے وہ اضافی قیمت نکال کے اس کی اتنی قسطیں بنا دیں گے۔ یعنی اگر 3 سال میں آپ نے دینا ہے پیسہ واپس تو 36 قسطیں بنا دیں گے، 5 سال میں دینا تو 60 بنا دیں گے، 10 سال میں دینا ہے تو آپ اس کی 120 قسطیں بنا دیں گے۔ تو یہ میرے خیال میں ٹرک کرنا ہے دوسرے مسلمانوں کو، لوگوں کو اس بات سے کہ یہ اسلامائز ہو گیا ہے۔ اس میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے، میں سمجھتا ہوں جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں وہ میرے خیال میں عوام کے نفس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شاید ہمارا ایک اسلامی نظام چل پڑا ہے اور اس میں خامیاں تو ضرور ہوں گی لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں نے ایک فیس بک پہ بھی ایک لگایا ہوا تھا کہ وہ سور ہے، اس کے اوپر وہ مینڈے کی وہ کھال لگی ہوئی ہے۔ یعنی شروع میں آپ اس کو کھانا شروع کر دیں اور وقت کے ساتھ ساتھ شاید وہ جو مینڈا جو ہے وہ سور جو ہے وہ آپ کا مینڈا بن جائے گا۔ اس طرح نہیں ہے۔ جب آپ کی بنیاد ہی خراب ہے، نیت ہی خراب ہے، آپ اس کو ایک مختلف طرح سے پیش کر رہے ہیں، لیکن سارے سودی نظام کی ساری اس میں شرائط، اس میں کیلکولیشن، اس میں مدت، اس میں اصل در سارا پایا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں اس کو عربی تعویلوں سے، بلکہ اس میں ایک بہت بڑے سرمایہ دار ہیں دبئی میں بھی ہیں، ان کا بھی آرٹیکل میں نے دیکھا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل اس میں کوئی اسلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 2، جان فاسٹر ایک BBC کا رپورٹر تھا جس نے پورا سروے کیا، ریسرچ کی UAE میں جا کے کہ ہاؤ اسلامک از اسلامک فائنینس۔ تو اس نے کچھ اسلامی بینکوں میں جا کے پتہ کیا تو وہاں کے مینیجر نے بھی انہیں بتایا کہ یہ اس میں ہماری ساری پروڈکٹ جو ہیں سودی بینکوں کی طرح ہیں۔ ہم لوگ جاتے ہیں ایک عالم کے پاس، اس کو کہتے ہیں جی یہ ہم لانچ کرنے لگے اسلامک بینک کے لحاظ سے، تو وہ کہتا ہے یہ ناجائز ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ پھر دوسرے آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ مفتی بھی انکار کرتا ہے، پھر تیسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ پیسے لے کے فتویٰ دے دیتا ہے، اپنی مہر لگا دیتا ہے اور اس کو ایک قسم کا وہ اسلامائز کر دیتا ہے۔ اس میں ایک خواتین حضرات آپ کی اطلاع کے لیے چیز عرض کر دوں، خدا را آپ اللہ کے احکامات کو دیکھیں، خلفائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، اور خلفائے راشدین نے جو پریکٹس کی ہے یا باقی اسلامک بادشاہوں نے کی ہے اس پریکٹس کو دیکھیں، کیونکہ یہ صریحاً غیر اسلامی چیزیں ہیں، اور کسی عالم کے ذہن میں اگر اس کو کوئی علم نہیں ہے یا بہت زیادہ اس نے ریسرچ نہیں کی تو اس کے کہنے پہ کسی کے پیچھے مت لگیں، کیونکہ قیامت میں آپ اور ہمیں خود جواب دینا ہے ہر چیز کا، کیونکہ سوال تو ہوگا کہ آپ پڑھے لکھے تھے، یا مثال کے طور پہ آپ کو پوچھ لینا چاہیے تھا، تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں لوگ کبھی یہ اس طرح سے ہے۔ اب اس میں کافی اختلاف بھی ہے، اور میرے خیال میں پاکستان میں صرف ایک لیڈنگ ہمارے مفتی صاحب ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، باقی ان کے کوئی جو حمایتی ہیں، جو ان کے طلباء ان کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں، وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن جو میجر علماء اکرام ہیں، 20 علماء اکرام جو کنزرویٹو ہیں، انہوں نے فتویٰ اس کے بالکل خلاف دیا اسلامی بینک کے خلاف کہ یہ غیر اسلامی ہے، اور اس میں سب سے لیڈنگ جو ہے فتویٰ وہ بنوری ٹاؤن جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا، وہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں اسکرین پر۔ تو یہ آج کی طرح صورتحال تھی اسلامی بینکنگ کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر اس کا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔